اگر ثابت کر دوں تو؟ اگر اپنی بات کو ثابت کر دو تو میں خود اپنے انہی ہاتھوں سے ہیلن اور میکسیملین کی گردن اڑا دوں گا۔ آؤ چلو دیکھو، شیر آئے ہیں، آج ہمارے شہر میں شیر آئے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے شیر ہیں، یہ شیر کس لیے؟ مسیحوں کو کھانے کے لیے آئے ہیں۔ شہنشاہ کے استقبال کے لیے شیر آئے ہیں۔ بڑے خطرناک شیر ہیں۔ او شیر آئے ہیں۔ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ شہنشاہ کے استقبال کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ شہنشاہ ایڈرین کب آ رہے ہیں؟ یہ قریب آنے والے ہیں، جلدی ہی آنے والے ہیں۔ اوہو، شہنشاہ کے استقبال کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ جی ہاں۔ یہ شہر میں داخلے کا معبد ہے۔ اس شہر میں جو بھی داخل ہوگا اسے اس بت کے سامنے اور اس معبد کے سامنے اور دروازوں کے نگہبان کے سامنے سجدہ کرنا ہو۔ جناب یہودی کیا کریں؟ وہ تو خداؤں کی پوجا نہیں کرتے، انہیں چھوڑیں، ان کی بات الگ ہے۔ اور سنو، شہر کے ہر آنے اور جانے والے پر پوری نظر رکھو، اور اگر کسی نے اس بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا تو جان لو کہ خدا پرست ہے، فوراً گرفتار کر لو۔ جی عالی جناب۔ دقیانوس کے مظالم کیا پہلے سے کم تھے جو اب شہنشاہ کے ہونے والے استقبال سے بڑھ گئے ہوں؟ ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں صبر و تحمل عطا کرے اور ہم کوئی نامعقول قدم نہ اٹھائیں۔ ہمارے ہم مذہبوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں اور انہیں گروہ گروہ تہ تیغ کیا جا رہا ہے، اور آپ صبر و تحمل کی بات کرتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، اچھی طرح سوچیں، لیکن ایسا سوچیں جس پر عمل ہو۔ مثلاً یہ سوچیں کہ شہنشاہ کو کس طرح شہر کی بدامنی دکھائیں، یا کس طرح جولیس اور اس کے ساتھیوں کو مسیحوں کی گرفتاری سے روکا جا سکتا ہے، یا یہ کہ ہم اپنے ہم مذہبوں کے خون کا انتقام کس طرح لیں۔ یہ سب ہماری دلی خواہشیں ہیں، لیکن کیا ان سب پر عمل کرنا ممکن ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر سوچ سمجھ کر عمل کریں تو ان میں سے بہت ساری آرزویں پوری ہو سکتی ہیں۔ مثلاً بتوں کو توڑ کر، بت خانوں کو آگ لگا کر شہر کے نظام کو درہم برہم کر سکتے ہیں۔ دقیانوس اور شہنشاہ کو قتل کر کے بھی اپنے ہم مذہبوں کو گرفتاری سے روک سکتے ہیں اور ان کے خون کا بدلہ بھی لے سکتے ہیں۔ شہر کی بدامنی ممکن ہے، لیکن ان دونوں کا قتل آسان نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مشکل نہیں۔ ہم دربار کے مشیروں کے عنوان سے آسانی کے ساتھ دقیانوس کے قریب پہنچ سکتے ہیں، اور شہنشاہ کے بھی مناسب موقع پا کر اپنے اس ارادے پر عمل کیا جا سکتا۔ ہاں، یہ ممکن ہے، بشرطے کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو لو۔ کیا جان سے ہاتھ دھونا مشکل ہے؟ نہیں، دیکھنا ہے کہ جان پر کھیل جانے سے بھی مقصد حاصل ہوتا ہے یا نہیں۔ مجھے یقین ہے مقصد حاصل ہوگا۔ اس سلسلے میں فیصلے کے لیے مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔ لیکن فی الحال بتوں اور بت خانوں کو توڑنے کا کام شروع کیا جا سکتا ہے۔ اس پر تو میں بھی متفق ہوں۔
تم دونوں ہمیشہ سستی سے کام لیتے ہو. میرے پاس ساتھ دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اس قدر جلدی نہ کرو مارٹینس. پہلے ہمیں جولیس کے اقدامات کو روکنا چاہیے. بات کا پھر سوچیں گے. چلیں. سنا ہے کہ قریبی دیہات کے کچھ قیدیوں کو شہر کی طرف لا رہے ہیں. چل کے ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. آگے بڑھو. چھوڑ دو. جلدی چلو. چلو. چھوڑ دو. حملہ. یہ کون لوگ ہیں؟ لگتا ہے ہماری مدد کے لیے. یہ کون لوگ؟ سپاہی ہیں. بادشاہ کے سپاہی ہیں. یہ بادشاہ کی سپاہی نہیں ہے، کوئی اور لگتا ہے. بھاگو بھاگو بھاگو. چلو بھاگو یہاں سے، نکل جاؤ. روم کی عظیم اور مقتدر شہنشاہیت کی سرزمین پر اور میری حکومت کے دائرے میں دن دہاڑے کچھ آوارہ گرد ہمارے سپاہیوں پر حملہ کر کے قیدیوں کو ہم سے آزاد کرا لیتے ہیں اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں. بس تم لوگ کیا کر رہے ہو شہر میں؟ ان قریب شہنشاہ پہنچنے والے ہیں اور اس شہر کی حالت ہمیشہ سے زیادہ پرآشوب ہے. کیا شہنشاہ نہیں سوچیں گے کہ اس کی وجہ میرے نالائق مشیروں کی کمزوری ہے، اور یہ سمجھیں گے کہ روم کے 5ویں لشکر کا سپہ سالار دخیانوس اب اس قدر کمزور ہو گیا ہے کہ ایک مٹھی غدار ہمارے اڈوں اور سپاہیوں پر حملہ کر کے ہمارے سپاہیوں کو قتل کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کو چھڑا لے جاتے ہیں. کچھ نہیں ہوا علی جناب. تم کہتے ہو کچھ نہیں ہوا؟ چند لوگوں نے ہمارے سپاہیوں پر حملہ کیا کہ جو جلد ہی گرفتار ہو جائیں گے. جولیس، مسیحیوں پر سختی بڑھا دو، گویا وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں. ختم ہونے والے ہیں علی جناب، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا، محل کے اندر کی کوئی فکر کریں. افسوس ہے کہ محل کی خبریں باہر پہنچ جاتی ہیں. مشکل یہ ہے علی جناب. میری نظر میں بھی جناب جولیس کا کہنا درست ہے علی جناب. علی جناب، جب دشمن حکومت کی فوجی طاقت پر غلبہ نہیں پاتا تو پھر محل میں گھس آتا ہے اور حکومت کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے. شہنشاہ کی آمد پر چند غداروں کی ناکام کوشش سے جناب دقیانوس کو اس قدر غضبناک نہیں ہونا چاہیے. تم سب کے سب محل میں داخلی دشمن کی بات کرتے ہو، لیکن تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں. اگر سچ کہتے ہو تو ثابت کرو، تاکہ میں غداروں کو موت کا ایسا مزہ چکھاؤں جس کو تاریخ یاد رکھے.
بانو ہیلن. ہیلن عزیز، کس خدا نے اس محل پر نظر ڈالی جو تم نے اس کو زینت بخشی؟ آؤ تشریف رکھو. آپ کا شکریہ ایتھنے، آپ مجھ پر ہمیشہ مہربان ہیں. تمہیں پتہ ہے آج کل سبھی مصروف ہیں. ہم بھی شہنشاہ کی آمد کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں. دقیانوس کہتے ہیں کہ شہنشاہ کی بیوی مقتدر عورت ہے اور شہنشاہ پر اثر رکھتی ہے. ہمیں اسے متاثر کرنا چاہیے. یقیناً آپ ایسا کر سکتی ہیں. شہنشاہ کی بیوی کی جو صفات میں نے سنی، لگتا ہے وہ بڑی متکبر عورت ہے. میں تو ایسی عورتوں کو پسند ہی نہیں کرتی. وہ کسی کو قبول نہیں کرتی. پتھر پر اثر ڈالنا آسان ہے، مگر اس پہ تو ممکن ہی نہیں. افسوس کہ شہنشاہ کی ایسی بیوی ہے. لیکن آپ میرے باپ پر اچھا اثر رکھتی ہیں. آپ کی عقل و درایت نے میرے باپ پر کافی اثر ڈالا ہے. کئی بار دیکھا ہے کہ انہوں نے آپ کی خاطر کسی کام کو انجام دیا ہے یا کسی کام کو ترک کر دیا. یقیناً شہنشاہ کی زوجہ پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہو. مبالغہ کر رہی ہو ہیلن. شاید ایک حد تک ایسا ہو، لیکن ان دنوں تمہارے باپ کو بھی جولیس پر شک ہے. جتنا تم اسے جانتی ہو اتنا ہی میں بھی. اس کی ساری فکر شہنشاہ ہے. شہنشاہ کا استقبال، شہنشاہ کے لیے مستقبل اور شہنشاہ کے ساتھ اس کا ماضی. ڈر ہے کہ شہنشاہ کی موجودگی میں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے. اور میں بھی اسی لیے یہاں آئی ہوں کہ لوگوں کی ناراضگی کو ہوا دینا ممکن ہے ان لوگوں کو کسی رد عمل پر اکسائے. کہا نا کہ تم بغیر کسی کام کے نہیں آئی ہوگی. نہیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. میں سمجھتی ہوں میرے والد کے مشیر اچھے نہیں ہیں. اتنے زیادہ قتل، شکنجے اور قیدی بنانے سے اس کی حکومت متزلزل ہو سکتی ہے. وہ کب تک مسیحیوں کو قتل کرتا رہے گا؟ یہ مسیحی تو ختم ہونے والے نہیں. تم کو اس سے بات کرنی چاہیے. تم خود کیوں بات نہیں کرتی؟ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، لیکن تم میں جو خصوصیات موجود ہیں صرف تم ہی انہیں سمجھا سکتی ہو. یہ جو ہو رہا ہے اس کے حق میں نہیں ہے. مجھے شک ہے کہ ان حالات میں وہ کسی کی سنے. ہو سکتا ہے کہ فیلاڈلفیا میں شہنشاہ کی موجودگی کے دوران کوئی ناگوار حادثہ پیش آئے یا بعض لوگ بغاوت کریں. ایسی صورت میں ہمارا نقصان ہوگا اور یہ میرے باپ کے مفاد میں نہیں. مزہ آ رہا ہے تمہیں؟ مزہ آئے گا. ٹھیک ہے، اس کو وہیں نصب کر دو. احتیاط سے کام کرو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ چلو دوڑو. تمہیں دوڑنا نہیں آتا؟ چلو دوڑو. میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں دوڑ نہیں سکتا. ارے یہ کیا؟ چلو آج تمہاری شیروں کے پاس دعوت ہوگی. نہیں مجھے مت ستاؤ. چلو جلدی. مجھے مت مار. ان کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا؟ اے قاتلان اولیاء و پیامبران خدا! آرام سے یوانس. ہمیں برداشت کرنا ہے اور صبر سے کام لینا ہے. اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. کوئی چارہ نہیں ہے؟ ابھی بتاتا ہوں کہ کوئی چارہ ہے یا نہیں. رک جاؤ یوانس. کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ چاپلوس ہمارے ہم مذہب اور بھائیوں کی اسارت پر کس طرح خوش ہو رہے ہیں؟ یہ ہماری مجبوری ہے یوانس. گمان کرتے ہو کہ صرف تم دیکھ رہے ہو. صبر سے کام لو. کوئی اور راستہ نکالنا ہے.
چلیے میرے ساتھ. یہ جولیس کا حکم ہے نہ دقیانوس کا. کیا فرق پڑتا ہے؟ میں آج یا تو مر جاؤں گا یا مسیحیوں کے بے رحمانہ قتل عام کو روک کے دکھاؤں گا. ٹھیک ہے, منظور ہے مجھے. اگر دقیانوس اور جولیوس کو ختم بھی کرنا پڑے تب بھی ہم مسیحیوں کے قتل عام کو روکیں گے. لیکن دوستو, بہتر ہے ابھی ہم مسیحیوں کا نام بھی نہ لیں. ہمیں مزدوروں کی ضرورت ہے. دقیانوس کے احکامات بغیر مزدوروں کے انجام نہیں پا سکتے. درست ہے, اور زیادہ تر مزدور بھی مسیحی ہیں. اچھا خیال ہے. جی چلیں. خوف اچھا تو یہ بات ہے. شاورین حاضر ہوتے ہیں. اگر کاموں کے رکاوٹوں کا اعتراض لے کر آئے ہو تو اس سے پہلے عالی جنابوں سے سن چکا ہوں. جی ہاں عالی جناب, ہم بھی اسی وجہ سے حاضر خدمت ہوئے ہیں. خوب, تو آپ لوگوں کی نظر میں رکاوٹوں کی کیا وجہ ہے؟ جناب دقیانوس کو تماشے کے لیے کچھ مسیحیوں کی ضرورت ہے یا شہر کے سارے مسیحیوں؟ جناب میکسیملین, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عالی جناب, زیادہ تر مرمت اور تعمیر نو کا کام وہ مزدور انجام دے رہے ہیں جن کو مسیحی ہونے کے جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے. میدان کے بیچ شہنشاہ کے مجسمے کو نصب کرنے کا کام ادھورا رہ گیا کیونکہ جناب جولیس نے مزدوروں کی گرفتاری کا حکم دے دیا ہے. معاف کیجیے عالی جنابان, آپ کی اس قدر تشویش اور پریشانی کی دلیل صرف یہی ہے یا یہ کہ کچھ اور بھی وجوہات ہیں؟ آپ ہمیشہ اپنی حدود سے آگے بڑھ جاتے ہیں. اپنی زبان پہ قابو رکھیں. الزام کے نشتر کو خوب سمجھتا ہوں لیکن خوب برداشت نہیں کرتا. یہ ہمارے مشیروں کو دیکھو, شہر کی تیاری کے بجائے ایک دوسرے پر دانت پیس رہے. کیا علی جناب کے خیال میں شہر کی مرمت اور تعمیر نو ضروری افراد کی قوت کے بغیر ممکن ہے؟ جولیس, جو بھی مزدور شہر کی تیاری میں مصروف ہیں انہیں فی الحال چھوڑ دو. لیکن عالی جناب, آپ ان کی گرفتاری کی وجہ کو خوب جانتے ہیں. میں ادونیا کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں. تم چاہتے ہو کہ ایک آدمی کے لیے پورے شہر کا قتل عام کر دو؟ میں کیسے ثابت کر سکتا ہوں کہ تم بس کرو جولیس, کافی ہے. چند دنوں بعد شہنشاہ پہنچ جائیں گے اور تم دونوں ایک دوسرے سے جھگڑے میں مشغول ہو. جاؤ اپنے اپنے کاموں پر, چلو جاؤ. میکسیملین, میکسیملین, تمہاری اصلیت ہمیشہ چھپی نہیں رہے گی. میں ایک دن ثابت کر کے بتاؤں گا کہ عظیم روم کا اشراف زادہ اب جوپیٹر کی پرستش نہیں کرتا. اس دن رومولس کی ہڈیاں
اس خبر سے قبر میں لرز جائیں گی۔ کہتے ہیں رومولس بھیڑیے کے دودھ پہ پلا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے تمہاری پرورش سانپ کے زہر سے ہوئی ہے۔ اور جناب میکسیملین ایک دن اسی سانپ کا زہر چکھیں گے۔ مجھے بھی اس دن کا انتظار ہے۔ کیا میں جناب جولیس کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ چلو ہٹو، ادھر کو گھماؤ، زیادہ مت گھماؤ، ادھر ادھر، خیال رکھو کہیں ٹکرا نہ جائے، ادھر ادھر۔ مجسمہ کا خیال رکھو کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ آہستہ سے آہستہ سے، مجسمہ نہ ٹوٹ جائے، آہستہ سے۔ چلو لو، پکڑو پکڑو۔ چلو 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 اوپر کھینچو۔ ٹوٹ نہ جائے، چلو چلو۔ احتیاط سے کام لو، سنبھال کے رکھو۔ اب ہٹ، ایک طرف ہو جا، سنبھال کے رکھو کہیں گر نہ جائے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ذرا احتیاط سے، شہنشاہ کا مجسمہ ہے، یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ دقیانوس نے ہیلن اور میکسیملین کے بارے میں جولیس کی باتوں پر یقین کیا ہوگا؟ جولیس نے بانو ہیلن پر بری نظر رکھنے کی وجہ سے دقیانوس کے پاس اپنا اعتبار کھو دیا ہے، ورنہ وہ اطلاعات جو اس کے پاس موجود ہیں ان کے ذریعے سے میکسیملین اور بانو ہیلن کو اب تک وہ ختم کر چکا ہوتا۔ ضمناً دقیانوس جولیس کی جاہ طلبی اور مزید اقتدار حاصل کرنے کے لیے اس کی کوششوں سے آگاہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جولیس کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتا۔ جولیس دقیانوس کے پاس اپنی طاقت کو مضبوط بنانے کے لیے یونان پر قبضے کا ارادہ رکھتا ہے، اور بے شک اس چیز کو حاصل کرنے تک وہ اپنی کوششوں کو جاری رکھے گا۔ اگر دقیانوس کو پتہ چل جائے کہ اس کی بیٹی اور داماد رومی خداؤں کی پرستش نہیں کرتے اور خدائے واحد کی عبادت کرتے ہیں تو دقیانوس ان کو نابود کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ نہ بھولو کہ جو حادثات ان کے ساتھ پیش آئیں گے ہمارے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں۔ میں تو ہر وقت کسی حادثے کا منتظر رہتا ہوں۔ بہرحال ہمارے پاس انتظار کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ لے آؤ انہیں یہاں لے آؤ، میں کہتا ہوں ادھر لے آؤ، میں کہتا ہوں لے آؤ۔ رک جاؤ، تم لوگ رک جاؤ۔ یہ مسیحی ہے، اسے گرفتار کر لو، گرفتار کر لو اس کو۔ چھوڑ دو مجھے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، مجھے جانے دو۔ رک جاؤ، کیا کرتے ہو؟ ٹھہر جاؤ۔
को कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो इसे। कुर्बान जाओ सरकार, मैं इसे जानता हूँ, ये एक मसीही है अली जनाब। अजरखिल जूलियस की तरफ से मामूर है अली जनाब, ये मसीहों को अच्छी तरह पहचानता है। फिलहाल उसकी ज़रूरत है, वो लायक मजदूर है, छोड़ दो उसे। शुक्रिया अली जनाब। जैसी आपकी मर्जी, चलो चलो आगे बढ़ो, जल्दी चलो चलो जल्दी। ओए काश कि हम उनके लिए भी कुछ कर सकते। कब तक इन हालात को बर्दाश्त करें? आखिर कब तक? खिलकत की आला तरीन मखलूक ये इंसान कभी कभी कितना गिर जाता है, जो जंगल के जानवरों की तरह एक दूसरे को कत्ल करने पे तुल जाता है। लेकिन जब भेड़ियों की हुकूमत हो तो जंग के फनून सीख लो ताकि 2 दिन और जिंदा रह सको। ये क्या कर रहे हो? हम अपने आप को शहंशाह के सामने मुकाबले के लिए तैयार कर रहे हैं। एक दूसरे को जख्मी ना करना, आहिस्ता मुकाबला करो। पीछे आओ, चलो जल्दी जल्दी चलो, तेज चलो, चलो जल्दी जल्दी, चलो जल्दी जल्दी चलो, तू आगे भाग, चल जल्दी, चलो जल्दी। उन्हें कहाँ ले जा रहे हो? हट्टे कट्टों को लड़ने के लिए, बाकी को शेरों के पिंजरों के लिए। बहुत खूबसूरत तमाशा होगा। अलबत्ता आप तो जानती हैं कि शहंशाह को तफरीह चाहिए बानो। लानत हो जालिम शहंशाह पर। यानी हम बैठकर अपने हम कीशों के इज्तिमाई कत्ले आम का तमाशा देखें, और वो भी इतने बड़े पैमाने पर। हम इसीलिए आज दकियानूस के यहाँ गए हुए थे। आखिर में यह फैसला हुआ कि वो ईसाई जो माबद और शहर की मरम्मत में मशगूल हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। बस फिर बाकी मसीहियों का क्या होगा? तो क्या उनकी कोई गिनती नहीं? हम आज दकियानूस की खिदमत में थे और जूलियस से भी इस मामले पर बहस हुई, मगर आपके वालिद हम पर शक कर गए। हाँ, ऐसी ही बहस अगर दोबारा हुई तो हमारे मसीही और मुवाहिद होने का शक यकीन में बदल जाएगा और हमारी सारी कोशिशें ज़ाया हो जाएंगी, और ये वही चीज़ है जो जूलियस चाहता है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं दकियानूस के पास जाऊं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मारी भी जाऊं तो इस हालत से बेहतर है। देखना यह है कि मौत से मसला हल होगा या नहीं। ये हमारा आखिरी तीर निशाने पर लगना चाहिए, वरना मुश्किल हो जाएगी। माजरत चाहता हूं आली जनाब, क्या ईसाइयों की इतनी भारी तादाद होने के बावजूद दकियानूस की हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा जा सकता? इस पर भी गौर करें। हमारी मुश्किल दकियानूस नहीं, शहंशाह है। खूब, शहंशाह, ये तो कर सकते हो। शहंशाह को क्यों नहीं? शहंशाह को क्यों नहीं मार देते? फर्ज करो कि उसे कत्ल कर दिया, रोम तो अपनी जगह बाकी है। हत्ता अगर रोम की हुकूमत भी गिर जाए तब भी कोई फायदा नहीं।
جب تک کہ لوگوں کے ذہنوں میں شہنشاہ خدا ہے اور خداؤں کی طاقت شہنشاہ کی محافظ ہے، ہزاروں شہنشاہ ختم ہو جائیں، یہ عوام ایک شہنشاہ اور تراش لیں گے۔ اور دوسری بات، کیا پتہ شہنشاہ کی موت ہمارے بہت سے مسیحیوں کے قتل عام کا سبب نہ بن جائے۔ نہیں، شہنشاہیے سے ٹکر لینا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ کیا چارہ کار خاموشی اور سکوت ہے؟ نہیں، خاموشی اور سکوت چارہ کار نہیں ہے۔ میں ایسے حکمت عملی کی تلاش میں ہوں جو عوام کے شعور کو جھنجھوڑ دے، ان کی ذہنی اصلاح ہو جائے۔ اس صورت میں شہنشاہ کیا شہنشاہیت ختم ہو جائے گی۔ یہ بات تو محال ہے۔ نہیں، ضرور کوئی راستہ ہے، لیکن وہ راستہ کون سا ہے؟ خدا سے مدد مانگنی چاہیے۔ مناسب راہ حل سامنے آنے تک ہمیں صبر اور احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ شب بخیر۔ شب بخیر بانو۔ شب بخیر۔ آپ لوگوں سے بھی خواہش ہے کہ اس مدت میں خوب سوچیں، شاید کوئی راہ حل نکل آئے۔ مسیحیوں کے اوپر بہت برا وقت آیا ہوا ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی۔ شب بخیر۔ عوام کی یہ سوئی ہوئی ضمیروں کو جھنجھوڑ کے بیدار کرنا ہوگا۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پتھر کے بنائے ہوئے صنم جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جو اپنے وجود میں ہمارے محتاج ہیں، پرستش کے لائق نہیں ہیں۔ ان کا حقیقی خدا زندہ اور توانا ہے، زمین اور آسمانوں کا خالق ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں آ سکتی۔ شہنشاہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، وہ بھی لوگوں کی طرح ایک انسان ہے۔ یہ عوام کی لا علمی ہے جو اپنے شہنشاہ کو زمین پر خدا سمجھتے ہیں۔ اگر لوگ شہنشاہ کی کمزوریوں سے آگاہ ہو جائیں تو بے شک حقیقی خدا کی تلاش میں اسے پہچان لیں گے۔ خدا بندہ، ان عوام کو کس طرح آگاہ کروں؟ کب جہالتوں کا یہ اندھیرا چھٹے گا؟ کب علم و ایمان کا یہ اجالا ہوگا؟ خدایا کب؟ رات علی جناب نے اپنے اوپر نیند حرام کر لی۔ کیسے نیند آئے؟ میرے بھائی زندانوں میں جو ہیں۔ گیلس، میرا گھوڑا تیار کرو، غار جانا چاہتا ہوں۔ لباس اور تلوار بھی؟ ہاں، اطاعت علی جناب۔ تھوڑا سا آزاد سفر بھی۔
پھر عبادت کے لیے وہی ویرانی جگہ؟ کیا ہمیں اپنی عبادت گاہ نہیں بتاؤ گے؟ کیا فرق پڑتا ہے، یہی نزدیک میں ہے۔ شہنشاہ کی آمد سے پہلے خدا کی بارگاہ سے کوئی راہ حل تلاش کرنی ہوگی۔ اگر دقیانوس نے آپ کے بارے میں پوچھا تو کیا جواب دوں؟ کہہ دینا کہ رعیت کی دیکھ بھال کے لیے شہر سے باہر دورے پہ گئے ہوئے ہیں۔ جناب یہ لیجیے۔ شکریہ گیلس۔ بیٹا، میری غیر حاضری میں اپنی ماں کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ خدا خدا حافظ غالب۔ خدا حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا علی جناب۔ اس خطرناک صورت میں کیا ان کا جانا ضروری تھا؟ نہیں معلوم۔ آؤ جی آؤ، سستے داموں میں لے جاؤ۔ بھائی کتنے دام میں دے رہے ہیں؟ بھائی پہلے پسند تو کر لو۔ لے لو بھائی لے لو، سستے داموں میں اچھی چیز۔ بھائی کتنے دام میں بیچ رہے ہیں؟ پہلے پسند میں یہ لے رہا ہوں، کیا قیمت ہے اس کی؟ وہ دیکھو دیکھو بندر لے جا رہا ہے۔ ہاں وہ تماشا لگا ہے، کتنا اچھے ہیں دیکھتے۔ ایسے اور بھی ہے تیرے پاس؟ ہاں ہاں دیکھو تو صحیح، پسند تو کرو۔ نہیں ہے اچھا مال ہے۔ ہاں میں یہ برتن کتنے کا ہے یار بتاؤ تو صحیح۔ آپ پہلے پسند کر لیجیے، دام بتا دیجیے، بات مناسب بتاؤ میں بھی آپ سے پسند تو کریں آپ۔ یہ کتنے کا ہے نظر آ رہا ہے اس میں؟ مجھے یقین ہے کہ یہ یہودی جولیس کے لیے جاسوسی کرتا ہے، میکسیملین کا پیچھا کر رہا ہے۔
خدایا ہر موڑ پر تو نے ہماری مدد کی ہے. دنیا کے ہر فراز و نشیب میں تیرے عنایات نے ہمیں سہارا دیا ہے. مذاہب کے ہجوم میں، راہوں کی بھیڑ میں تو نے اپنا راستہ دکھایا ہے. آج بھی ہم تیرے سہارے کے، تیری ہدایت کے محتاج ہیں. خدایا ظلم و ستم کے اس دور میں ہم کیا کریں؟ ہمارا فریضہ کیا ہے؟ کیا خاموش رہیں یا کچھ کریں؟ تو کیا کریں؟ اے ظلمتوں میں شمع ہدایت جلانے والے عیسی ابن مریم کا واسطہ، جس راہ میں تیری مرضی ہو اپنے الطاف سے ہمیں الہام فرما دے. اے وہ جس کے الطاف و عنایات منہ زور آندھیوں میں بھی شمع امید کو حوصلہ دیتے ہیں. تیرا وعدہ ہے کہ ایک دن تیرا دین عام ہوگا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا، عدل و داد کا بول بالا ہوگا، نئے صبح و شام ہوں گے، نیا اہتمام ہوگا، آسمان سے رحمتوں کا نزول ہوگا، زمین اپنے خزانے ابل دے گی. خدایا وہ سہانے دن ہمیں بھی دکھا. کیسے ظالم حکومت کے جاؤ حشم کا غرور خاک میں ملے گا، کیسے ان کی طاقت کا شوکت کا دم ٹوٹے گا. خدایا کیسے؟ کب شرک و الحاد کی ظلمتیں چھٹیں گی، کب توحید کا اجالا ہوگا. عیسی ابن مریم کا واسطہ ہمیں بھی دکھا. آہستہ آہستہ، سنبھال کے اتارو، سنبھال کے. اب ہم لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا ہے. فی الحال صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اس پہاڑ کو وہاں رکھ دو. جی حضور. ایک عظیم کام کو انجام دینے کے لیے عظیم فکر و ارادے کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھو جولیس کا جاسوس آ گیا. دیناسس، اس کی خبر تو لو یہ کہاں سے آیا ہے. اے تم سے کہہ رہا ہوں، رک جاؤ رک جاؤ. حضور مجھے آواز دے رہے ہیں. ہاں تمہیں. حضور میں کام سے جا رہا ہوں. تو تم چاہتے ہو کہ میرے حکم کی نافرمانی کرو؟ کیوں؟ میں نے آپ کی آواز نہیں سنی. میں نے دیکھا کہ تم میکسیملین کا پیچھا کر رہے تھے. نہیں جناب، میں ضروری کام کے لیے شہر سے باہر گیا تھا. انکار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. ہم بھی میکسیملین کی غداری ثابت کرنے کی فکر میں. یقیناً تم بھی اسی کام کے لیے باہر گئے تھے. ارے حضور، میں تو جناب جولیس کی طرف سے مامور ہوں کہ اس کا پیچھا کروں. تم ایک جگہ سے انعام لینے کے بجائے 2 جگہ سے انعام لے سکتے ہو. کیا حرج؟ حرج تو کوئی نہیں حضور. بتاتا ہوں حضور، ضرور بتاؤں گا حضور. اس کا پیچھا انجلس کے پہاڑ تک گیا. انجلس؟ جی حضور، فلاڈلفیا کے نزدیک ایک پہاڑ ہے. وہ ایک غار کے اندر گیا. حضور میں نے ان کانوں سے سنا وہ عیسیٰ مسیح کی بات کر رہا تھا، دعا پڑھ رہا تھا. اور کیا بتا سکتا ہوں حضور؟ آہستہ بولو. کیا کہہ رہا تھا؟ خدا بندے یکتا کے بارے میں. آہستہ بولو. مسیحی ہر جگہ ہے. اگر اسے خبر مل جائے تو تمہاری جان بھی خطرے میں پڑ جائے گی اور پرندہ بھی پنجرے سے اڑ جائے گا. اچھا حضور، اب بتائیں آپ کیا کرنا چاہیے؟ آہستہ آہستہ بولو تم.
مجھے یقین ہے کہ اس کے پاس بہت ساری خبریں ہیں۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ یعنی جناب میکسیملین بھاگ جائیں گے؟ وہ خبریں جو ہمارے پاس ہیں، معلوم ہے کہ اس کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں۔ تو کیا آپ کے پاس بھی خبریں ہیں؟ وہ جو میں جانتا ہوں اس کا ایک حصہ بھی تم کو اور تمہارے مالک جولیس کو معلوم نہیں۔ البتہ میں میکسیملین سے جھگڑنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ تم جانتے ہو کہ وہ دقیانوس کا داماد اور اس کا خصوصی مشیر ہے، اور روم میں اس کا مضبوط مقام ہے۔ وہ شخص جو اس سے ٹکرا سکتا ہے وہ جناب جولیس ہے، جو اس کے برابر ہے۔ تو حضور آپ یہ ساری خبریں جولیس کو کیوں نہیں دیتے؟ اس پر آپ کو رحم نہیں کرنا چاہیے؟ پھر آپ کل مجھ سے نہیں کہو گے کہ آئیے اور گواہی دیجیے؟ نہیں، عاقل انسان اپنے لیے مشکل کھڑی نہیں کرتا۔ اچھا تو آپ مجھے بتا دیجیے، میں تمام خبریں جناب جولیس تک پہنچا دوں گا۔ ہاں، مگر ایک شرط پر۔ نہیں بتاؤ گے کہ کس سے سنا ہے؟ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں والی جناب، وعدہ۔ بہت خوب، یہاں بات نہیں ہو سکتی۔ اپنے گھوڑے پر بیٹھو اور میرے پیچھے آؤ۔ سپاہی گھوڑا لاؤ۔ سوچتے کیا ہو؟ گھوڑے پر سوار کیوں نہیں ہوتے؟ اتر جاؤ۔ تھوڑی دیر میرا انتظار کرو۔